اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دنیا پاگل پاگل اور پاگل کیوں ہے کہ موضوع پر میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. دراصل یہ 3 حصوں پر موضوع مشتمل ہے جن کو یکجا کر کے مخفف بنایا گیا ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ کیا یہ دنیا پاگل پاگل اور پاگل ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ واقعی پاگل پاگل اور پاگل ہے تو کیوں ہے. تیسرا اس کا حل. اس لیے یہ بڑا اہم علمی نقطہ ہے جس پر ملت اسلامیہ ساون شعوری یا لاشعوری طور پر بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا معنی کیا ہے. میں نے بڑا مشاہدہ کیا ہے. ایک جھوٹ بولو، بولتے چلے جاؤ، انفرادی اجتماعی ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر وہ سچ بن جاتا ہے. تو یہ لوگ یہ عام دنیا کا معنی ہی نہیں سمجھتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے، یہ الفاظ، یہ ایک انگریزی فلم پاگل پاگل میڈ 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 دا ورلڈ، یہ پاگل 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 دنیا سے لیے گیا. وہ فلم میں نے خود دیکھی ہے. اس میں غیر مسلم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعی دنیا پاگل ہے. پھر تمام دانشور اور فلاسفر، بالخصوص میں ایک کا حوالہ دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جو لوگ جن کا یہ ماٹو ہو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، they are just like cattle shunned. وہ لوگ جن کا یہ مقصد ہو، جن کا یہ گول ہو، جن کی یہ ترجیح ہو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور عیش کرو. اے دنیا مٹھی اگلی کا ہے مٹھی، سنیدہ کہے بغل منندیدہ، نو نقد نہ تیرا ادار. وہ عملاً اس دنیا کو ہی سب کو سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کا حساب وہ اس کے بارے میں بالکل ان کو کوئی ایمان نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ بابر بیٹھ کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کر لو ورنہ یہ عیش کے دن ختم ہونے والے ہیں. آپ منو مٹی کے ڈھیر کے پیچھے ہزاروں سال بلکہ لامحدود وقت کے لیے دفن ہو جاؤ گے. آپ فنش ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. تو یہ غلط سوچ ہے. They are just like cattle. وہ مویشیوں کی طرح ہیں. شنڈن، ان کو دفع کرو، ان کو چھوڑ دو، ان کو
اپنے حال پر رائے مکرم پر چھوڑ دو. تو یہ اسلام میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ضیفتن بطالبها کلا، دنیا بمثل مردار کے ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. کتنے سخت لفظ ہیں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہ ہوتا تو میری ضرورت تو یہ نہیں تھی کہ میں یہ الفاظ منہ سے کہتا الدنیا ضیفتن بطالبها کلا. کیا ہم اس دنیا کے طالب نہیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس و سید حب الدنیا، تمام برائیوں کا منبع اور محور اس دنیا کی محبت ہے. تو یہ جو دنیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھ لو، انگریز بھی یہ کہتے ہیں منی از گڈ سرونٹ بٹ بیڈ ماسٹر. یہ دولت اگر اس کو اپنے عظیم تر مقاصد، اعلیٰ تر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بطور نوکر کے استعمال کی جائے تو یہ ایک بہترین اعلیٰ چیز ہے. لیکن اگر اس کو اپنے اوپر مسلط کر دیا جائے، اس کو قاضی الحاجات بنا دیا جائے، اس کو سب کچھ سمجھ لیا جائے تو انسان ڈاکو، چور اور معلوم نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. وہ تو برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے، دوزخ کے گڑھے میں گر جاتا ہے. تو یہ جو دنیا ہے یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈرنے کے لیے پہلے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ کو استعمال کرو، سبب کو استعمال کرو. قرآن بھی ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وسیلہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت بھی ایک وسیلہ ہیں، اور دولت بھی ایک وسیلہ ہے. اور دانشور سمجھدار لوگ وسیلہ ہیں. شورا بینہم فإذا عزمت فتوکل علی اللہ. اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ ویسے نہ فیصلہ کرو. شورا بینہم، آپس میں مشورہ کرو. آرڈر ہے. فإذا عزمت، جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ، وہ مشورہ دینے والے جو ہیں اس بات پر ایک بات پر جمع ہو جائیں اور فیصلہ کر دیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. ید اللہ فوق الجماعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر اللہ کی امداد ہوتی ہے. آپ ہارو گے نہیں، جیتو گے. تو یہ دولت جو ہے، یہ جو دنیا ہے، آج خود
نہ یہ کوئی اچھی شے ہے نہ یہ بری شے ہے، بلکہ اس کا استعمال اور نیت اور اس کے استعمال کے بعد جو نتیجہ نکالنا ہے اس پر منحصر ہے کہ یہ دنیا ہے یا دین ہے۔ دنیا کا معنی جو دین سے دور لے جائے، جو اللہ سے دور لے جائے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دین اور دنیا دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ ایک آئے تو دوسری ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دوسری آئے تو پہلی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جس طرح کہ آگ اور پانی ہے، جس طرح یہ روشنی اور اندھیرا ہے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح دین اور دنیا جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دین اور دنیا دوویں سکیاں بہنا عقل نہیں سمجھدا ہوں، دوویں وچ نکاح کی دے شرع نہیں فرمائندا ہوں، جویں آگ تا پانی واسا نہیں کرندا ہوں، وہ دوئی جہانی راندے باؤ جنہاں دعویٰ کیتا نندا ہوں۔ یہ دنیا سمجھ آ گئی کہ یہ واقعی یہ دنیا پاگل اور پاگل ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہے۔ میں آدھے سے زیادہ تو پہلے بتا چکا ہوں کہ نو نقد نہ تیرا ادار شنیدہ کہ بغت مانند دیدہ، اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا۔ تو یقینی بات ہے کہ چوری کا گڑ میٹھا ہوتا ہے، برائی جو ہے وہ کرنے کو جی چاہتا ہے، مسلط ہونے کو جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میری حکمرانی ہو، گھر پر بھی، خاندان پر بھی، معاشرے پر بھی، ریاست پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ جس سطح کا آدمی ہو اور جس سطح کے حالات ہو، وہ آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں پیچھے نہ چلوں، لوگ میرے پیچھے چلیں، میں لوگوں کو لوٹوں، میں لوگوں کو استحصال کروں، لوگ میرا استحصال نہ کر سکیں، مجھ سے ڈریں، میں لوگوں کو ڈراؤں۔ اور اس کے لیے وہ عقل عیار ایسا بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ اللہ نہ قاضی نہ فقیر۔ تو یہ دنیا اس لیے یہ پاگل اور پاگل ہے۔ اب اس کا حل جس طرح میں نے کہا کہ غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ منی از گڈ سرونٹ پیڈ بائی ماسٹر، اسی طرح یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ اپنے خواہشات کے بندے ہیں وہ بمثل چوپایوں کے ہیں، بل ہوا عدل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ قرآن اور سنت کے تابع ہونا چاہیے، اور قرآن اور سنت کے تابع تو انفرادی طور پر بھی ہونا چاہیے، معاشرے کو بھی قرآن اور سنت کے رنگ میں رنگا جانا چاہیے اور اس کے تابع ہونا چاہیے، ریاست کو بھی اس کے آئین القوانین قرآن و سنت سپریم لا برینڈ ہونے چاہیے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی اگر نان مسلم پر
قرآن و سنت کو آپ نافذ نہ کر سکیں یا وہ اس کو قبول نہ کریں، نہ پسند کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، تو ان پر دروغہ نہیں ہے، ہدایت میرے ذمے ہے، آپ کا ذمہ تو یہ ہے صرف وما علیہ الا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام تو بات کو واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے اس پیغام کو، اب ہمارا کام یہی ہے کہ پیغام کو پہنچا دیں، البتہ بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو الگ، آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے، کم از کم 3 چیزوں میں تو بہت زیادہ ہونا چاہیے، ایک معیشت اور ایک سیاست، تیسری جو چیز ہے وہ ذرائع ابلاغ ہے، اور اس کے لیے ان کا خارجہ پالیسی ایک ہونی چاہیے، کرنسی ایک ہونی چاہیے، ویسے یورپی یونین کی طرح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے ممالک اپنا نام بھی چھوڑ دیں اور اپنی یہ چیز چھوڑ دیں، چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی، میں یہ نہیں کہتا یہ فرقے جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ میں بٹ گئے، تیرا اے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اے ایمان لانے والے مسلمان، تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ معاملہ میرے سپرد کر دو، میں قریب ان کو سزا دوں گا سخت۔ کیا ہم نیشنلزم تھیوری کے تحت ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پرائن اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے، یہ شعر حکیم الامت کا غلط ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں؟ کیا یہ فرقہ پرستی، جماعت پرستی اور شخصیت پرستی اس کے اصول صحیح ہیں کہ کوئی آدمی اپنے فرقے کی غلطی نہیں نکال سکتا، دوسرے فرقے کی خوبی نہیں بیان کر سکتا؟ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ 4 امام صحیح ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، لیکن ایک دوسرے کا ہم یہ کوئی عمل کرنے نہیں دیتا، بلکہ بریلوی اور دیوبندی کہاں سے آ گئے، اور یہ دیوبندی بھی حیاتی اور مماتی کہاں سے آ گئے، وہ ایک دوسرے کو مشرک اور گستاخ رسول کہتے ہیں۔ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، دل نہیں کرتا، لیکن یہ کیا اس سے ہم دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر رہے؟ اب نہ ہو ہمیں، اب آیا اسلام آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے 30 سال بعد یہ خلافت منہاج النبوہ جو ہے، خلافت راشدہ کاٹ کھانے والی بادشاہ ملوکیت میں بدل گئی، اور اب جبر و اکرا کا دور اور روان کی بیماری کا دور ہے، یہ دوبارہ خلافت منہاج النبوہ والا دور آ رہا ہے۔ میں کئی دفعہ پھر بھی بیان کروں گا، اس وقت یہ نہیں کرتا کہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ نافذ کرنے والے ہیں، تو یہ بلاک بننا چاہیے اور بن رہا ہے، یہ مکہ معاہدہ اس کی
پہلی اینٹ ہے. ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، اس کی پہلی 3 اینٹیں ہیں. یہ عمارت کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم.